مشرق وسطی میں کشیدگی کے پھر پاکستان پر خوفناک اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 31 روپے 5 پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول کے نرخ 5 روپے 44 پیسے بڑھا دیے گئے ہیں۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 354 روپے 35 پیسے جبکہ پیٹرول اب 316 روپے 15 پیسے کا ملے گا، اور اسی والی بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریٹ میں ایک دم سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 20 جولائی تک جو نئی قیمتیں ہیں وہ وصول کی جائیں گی۔ حکومتی اعلان کے بعد ٹرانسپورٹرز کی جو منمانیاں ہیں، آل پاکستان جو مزدا اینڈ گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے بھی کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل اب روزانہ کی بنیاد پر مہنگا کیا جائے گا یا پھر سستا کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حکومت نے اوگرا کو یہ ذمہ داری سونپ دی ہے، جبکہ یہ جو ریٹ ہے وہ عالمی مارکیٹ کی جو صورتحال دیکھ کر اس کو مقرر کیا جائے گا۔ بالکل، آپ نے بڑی تفصیل سے اس چیز کے اوپر روشنی ڈالی ہے صوبیہ، اور بین الاقوامی منڈی میں نرخ کم ہونے پر حکومت سے پوچھے بغیر صارفین کو فوری ریلیف دیا جائے گا، یعنی کہ اگر تو پیٹرول بڑھے گا، یعنی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو پاکستان میں بھی بڑھ جائیں گی، اور اگر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو پاکستان پر بھی اس کے اثرات فوری طور پر مرتب ہوں گے۔ وزیر پیٹرولیم نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ علی پرویز ملک کی وفاقی وزیر اطلاعات کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یومیہ ڈی ریگولائزیشن کا فیصلہ شفافیت یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ عوام پر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے۔ مصنوعی قلت پر سخت ایکشن کی وارننگ بھی دی ہے، جبکہ عطاء اللہ تارڑ جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو ناجائز منافع خوری کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ تو کیا اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ماہر معاشیات عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں، اور ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ سر، یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا فیصلہ ضروری تھا؟ پیٹرول کے نرخ بڑھائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزل کے نرخ کافی بڑھا دیے گئے ہیں، 31 روپے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ وقت کی ضرورت تھی یا پھر ریلیف دیا جا سکتا تھا عوام کو حکومت کی جانب سے؟ جو اس وقت مشرق وسطی میں جنگ کی صورتحال ہے، اس میں غیر یقینی اتنی ہے، حکومت چاہے بھی تو شاید ابھی ریلیف آفر کرنا کو بہت زیادہ دانش مندی نہیں ہوگی، چونکہ روزانہ کی بنیاد پہ تیل کی قیمتیں جو ہیں ان میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے۔ ناظرین کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے چاہیے کہ آج جو ریٹ اناؤنس ہوتا ہے وہ پاکستان میں آتے آتے تقریباً اس کو 3 ہفتے لگ جاتے ہیں، 2 سے 3 ہفتے۔ اگر آپ آج کوئی پیٹرول خرید رہے ہیں تو یہ وہ پیٹرول ہوگا یا وہ ڈیزل ہوگا جو کہ کوئی 2 دن پہلے جس کے امپورٹ کے آرڈر جو تھے کروڈ کے پلیس کیے گئے ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو رہا ہے جہاں پہ کہ ڈیلی بنیادوں پہ پیٹرولیم پرائسز کے نرخ جو ہیں وہ اناؤنس کیے جا رہے ہوں گے۔ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یورپ، کینیڈا، امریکہ اور بہت سے باقی ممالک، وہاں پہ تو یہ کمپلیٹلی ڈی ریگولیٹڈ ہے۔ پیٹرول پمپس جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے خطے میں دیکھیں تو انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ کہ پیٹرولیم پرائسز کی ڈی ریگولیشن کے بعد جو قیمتیں ہیں وہ روزانہ کی بیسس پہ چینج کی جا رہی ہیں۔ تو پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم جو ہے اب وہ آ رہا ہے، یا کہ مکمل ڈی ریگولیشن تو نہیں، ابھی بھی اوگرا جو ہے وہ ڈٹرمن کر رہا ہوگا، لیکن یہ جو ہم شکایات سنتے تھے کہ حکومت نے پاس آن کر دیا، پاس آن نہیں کیا، یا ہمیں جو یہ شکایت ہوتی تھی کہ پیٹرول پمپس جو ہیں انہوں نے ہولڈنگ کر لی، اس طرح کی بہت سی قباحتوں کا اب آپ کو جو ہے روکنا ممکن ہو جائے گا۔ تو اگر روزانہ رات کو 12 بجے پیٹرول کی قیمتیں اناؤنس ہو رہی ہیں تو وہ جو انوینٹری گین کرتے تھے پیٹرول پمپس والے، اب اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور آپ دیکھا ہوگا کہ صاحب میں اس سے جانب آنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے خیال سے اس کا عام عوام پر کیا فائدہ ہوگا؟ یہی ہے کہ وہ جو ذخیرہ اندوزی ہوتی تھی، جب بھی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنا ہوتی تھی، ہم دیکھتے تھے کہ پیٹرول شارٹ ہو گیا، وہاں پہ ملنا بند ہو گیا، تو ایک تو اس سے جان چھوٹے گی، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایک انسرٹینٹی ہے اس وقت اسپیشلی دنیا میں، اس پہ حکومت کے جو ڈیسیژن ہے جس میں کہ یا عوام کو لاس ہوتا تھا یا حکومت کو لاس ہوتا تھا۔ دیکھیے، اگر قیمت مہنگی ہو رہی ہے اور اس کو چینج نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو لاس ہے،
عالمی منڈی میں مہنگی ہو رہی ہے، اور اگر عالمی منڈی میں سستی ہو رہی ہے اور اس کو چینج نہیں کیا جا رہا تو یہ کنزیومر کے لیے لاس ہے. تو ان دونوں لاسز سے بچنے کے لیے جو ہائیبرڈ سسٹم ہے، ابھی میں اس کو ہائیبرڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی اوگرا اس کا تعین کر رہی ہوگی، اور ون کین ہوپ کہ آہستہ آہستہ یہ کمپلیٹ ڈی ریگولیشن ہو جائے. لیکن یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے اس میں کم از کم اس طرح کی جو سچویشن تھی کہ حکومت کا نقصان ہو یا کنزیومر کا نقصان ہو، تو ایک ون ون سچویشن جو ہے وہ بن جائے گی. اور یقیناً اگر اس کو تھوڑا سا مزید رول آؤٹ کیا جائے تو اس سے کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوگی. آپ نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں بھی جب پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں بہت زیادہ مہنگی تھی تو ایک پرائیویٹ جو پمپ تھا انہوں نے ملک کے مختلف شہروں میں جو ہے پیٹرول قیمت، ڈیزل کی قیمت، وہ اس میں کچھ ریبیٹ اناؤنس، اگر آپ وہاں سے لیتے ہیں تو آپ کو سستا ملے گا. تو یہ اگر اس کو ڈی ریگولیٹ کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں. کوئی بھی نیا سسٹم سے پہلے فیئر آف ان نون جو ہے وہ ہوتا ہے، اس میں باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس سے پولیٹیکل انٹرونشن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور واقعی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کے طور پہ کام کر رہی ہو تو پھر یہ سسٹم جو ہے یہ صارفین کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا. جی عابد صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے؟ وزیروں مشیروں کو جو مراد ملتی ہیں سینکڑوں لیٹر فیول کی مد میں، وہ بھی ختم ہونی چاہیے. کفایت شعاری مہم کے تحت اپنے گھر سے ہی یعنی حکومت کو شروع کرنا چاہیے. پہلے خود وہ شروع کریں، پھر وہ عوام کی طرف اس چیز کو دیکھیں کہ ان سے پھر مطالبہ کریں. آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہونا چاہیے عابد صاحب؟ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں نا. ظاہر ہے کہ اس سے تو کوئی بھی جو ہے وہ اختلاف نہیں کر سکے گا کہ جو نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ہیں وہ حکومت کو ختم کرنے چاہیے. مختلف جو لیڈ کیپچر ہے اس کو روکنا چاہیے، تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو اس طریقے سے پیش کریں کہ یا وہ ختم کر دیں یا آپ یہ جو ہائیبرڈ اس وقت پیٹرولیم پرائسز کی اس کی طرف چلے جائیں، تو یہ دو ایسی چیزیں جن کا کمپیریزن جو ہے وہ بنتا نہیں ہے. تو یہ ادھر آر سچویشن نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ یہ کر لے یا یہ کر لے، بلکہ یہ دونوں میرے خیال میں کرنی چاہیے. حکومت کو اپنی اخراجات بھی کم کرنے چاہیے، اور اگر یہ ڈی ریگولیشن کے ذریعے بہت سی میل پریکٹسز کو روکا جا سکتا ہے پیٹرولیم مارکیٹ میں تو اس کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. عابد سلیر صاحب بہت بہت شکریہ، ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے اور حکومت کی جانب سے جو پیٹرولیم مصنوعات کی اضافہ کیا گیا ہے اس سے متعلق اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں. بالکل ایسے. تو جی جناب آگے بڑھتے ہیں. امریکہ کے مسلسل 7ویں رات بھی جو حملے ہیں ایران پر وہ جاری ہیں. یزد شہر دھماکوں سے گونج اٹھا. اہواز اور لار میں بارود کی برسات کر دی گئی. بندر عباس، سریک، جزیرہ کشم اور امیدیہ شہر میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں، جبکہ ہرمزگان میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے اور اس کے علاوہ 8 زخمی بھی ہوئے ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے 3 پلوں اور سرنگوں کو بھی نشانہ بنایا. حملوں کے بعد صوبے میں متعدد سڑکیں وہ راستے بند کر دیے گئے ہیں. سینٹ کام کے مطابق آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی بھی جاری ہے اور حملوں کا جو مقصد ہے وہ ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے. سینٹ کام کا بیسکلی ایسا بتانا ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 16 جولائی کو صبح 6:30 بجے تک امریکی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد بھی بتا دی گئی ہے. 38 تعداد بتائی گئی ہے کہ جو ان حملوں میں جام شہادت نوش کر گئے ہیں، جبکہ 400 سے زیادہ زخمی بھی ہیں. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. امریکی حملوں پر ایران کے بھی جوابی وار جاری ہیں. بحر ہند میں امریکی جہاز پر کروز میزائل سے حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے. یعنی ایران کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ہمارے اوپر جارحیت کریں گے تو ہم بھی چپ نہیں بیٹھیں گے اور ہم بھی آپ کے اوپر اسی طریقے سے اٹیک کریں گے جتنا ہمارے بس میں ہے. کویت میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے. کیمپ اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے. بجلی اور پانی کو قابل استعمال بنانے والے اسٹیشنز بھی ایران کے ریڈار پر آ گئے ہیں. یہ ایک بہت خطرناک بات ہے. صوبیہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پانی کے جو مراکز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، گو کہ امریکہ کی جانب سے جی ہاں ابھی نشانہ بنایا جا رہا ہے ایران کے. اور ایران بھی اب جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہاں پر پانی کے جو بڑے بڑے جو ذخائر ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت
मुश्किल सूरत हाल डेवलप हो सकती है मशरक़ वस्ती के लिए, चूँकि पानी का बहरान अगर वहाँ पर पैदा हो जाएगा तो फिर वहाँ पर आम लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा बहरीन में अमरीकी जो ड्रोन कश्तियों का गोदाम है और इसके अलावा AI मरकज़ है, उसे भी तबाह करने का दावा किया गया है। बुशहर में MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबने हुर्मज़ में 2 ऑयल टैंकर्स में धमाके के बाद आग भड़क उठी। उन्होंने कहा कि जो टैंकर्स थे वो बारूदी सुरंगों से वो उस रास्ते से गुजर रहे थे और ईरानी फौज ने वाज़े कर दिया है कि आबने हुर्मज़ इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है और साथ ही मुकम्मल तौर पर बंद भी हो चुकी है। अमरीकी हमले रुकने तक खित्ते से तेल और गैस समेत कोई भी चीज़ जो है उसको बाहर जाने नहीं देंगे। ये भी एक सख्त बयान एक तरीके से सामने आया है। अगर देखा जाए ना फवाद, तो ये जो बैटल है ना वो बेसिकली कंट्रोल फॉर द बैटल ऑफ हुर्मज़ बन, तो अब देखना ये है कि इसका जो नतीजा है आगे किस जानिब जो है वो रुख बैठता है, किस जानिब रुख करती है तमाम तर जितनी भी सूरत हाल है। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि बेहतर तरीके से हल हो जाए। या बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम उम्मीद यही करते हैं कि ये मामला किसी तरीके से बेहतरी तौर पर ये हल हो और बेहतरी की जानिब जाए। लेकिन हमें तो इंतज़ार करना होगा कि हालात कब सही होते हैं। और एक अहम पेशरफ्त आ रही है, उससे हम आपको आगाह कर देते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। तहरीरी मुआहिदा भी तय पा गया है, जिसके बाद ज़ियारत में शहीद होने वालों को आज सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। मुआहिदे के तहत वर्षा के मुतालबात पर अमल दरामद और सूबे में अमन के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है और वाक़ई की तहक़ीक़ात के लिए अदालती कमीशन भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में अपोजिशन जमातों और शुहदा के अहल खाना का मुश्तरका इजलास होगा। बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स की इस तादाद में इजाफा भी किया जाएगा, जबकि लवाहिकीन की किफ़ालत, बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक दिया जाएगा। अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के इज़ाले के लिए वज़ीर रेवेन्यू की सरबराही में कमेटी कायम करने का भी फैसला हुआ है। तो एक मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम। बिल्कुल ऐसा ही है। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के फिर पाकिस्तान पर खौफनाक असरात पड़ रहे हैं। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया है। हाई स्पीड डीजल 31 रुपये 5 पैसे महंगा हो गया है, जबकि पेट्रोल के रेट 5 रुपये 44 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। हाई स्पीड डीजल 354 रुपये 35 पैसे, जबकि 1 लीटर पेट्रोल अब 316 रुपये 15 पैसे का मिलेगा। 20 जुलाई तक नई कीमतें वसूल की जाएंगी, जबकि हुकूमती ऐलान के बाद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी हैं। ऑल पाकिस्तान मजदा एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल अब हर रोजाना की बुनियाद पर महंगा या फिर सस्ता करने का फैसला किया जाएगा। हुकूमत ने ओगरा को ये जिम्मेदारी सौंप दी है और रेट जो है वो आलमी मार्केट की सूरत हाल देखकर वो मुकर्रर किया जाएगा। बैनुल अक़वामी मंडी में नर्ख कम होने पर हुकूमत से पूछे बगैर ही सारिफिन को फौरी रिलीफ भी दिया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम ने यह ऐलान किया है। अली परवेज़ मलिक की वफाकी वज़ीर इत्तलात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि यौमिया डी रेगुलाइजेशन का फैसला शफ़ाफियत यकीनी बनाने के लिए किया गया है और उन्होंने दावा किया है कि आवाम पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला गया है। मसनूई क़िल्लत पर सख्त एक्शन की वार्निंग भी उन्होंने दी है। जबकि वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने बोला है कि किसी को नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी, रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे, फ्लैट्स का वो रेट वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे, पर इसके साथ साथ उस कीमत का जो आपके और हमारे लिए हर पेट्रोल पंप के ऊपर नजर आती है, उसके पीछे वो कौन कौन से अंसर हैं जिनसे वो कीमत को बनाया जाता है, वो भी ओगरा को कहा गया है कि अवाम के सामने पब्लिश करा करे। नाजायज मुनाफाखोरी अगर ऑयल सेक्टर के अंदर किसी किस्म की किसी जगह पे होने की कोशिश हुई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रोज़ाना की बुनियादों पे ये जो कीमतों के तयन से ये होगा कि एक जो गिला किया जाता था कि जी फौरी ट्रांसफ़र नहीं होती, वो रोज़ाना की बुनियादों पे उतार चढ़ाव जितना होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा।